Assalamu alaikum everybody. Thank you so much for joining us today for another episode of Pakistan for Us. اور آج میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کے ساتھ میں کام کر چکی ہوں. میں نے ان سے زیادہ ہارڈ ورکنگ, ان سے زیادہ محنتی شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. who left everything in his career to come back to Pakistan and work for his people. I was working with him in his reform unit in KP. Let's welcome Taimur Jhagra sahab. Assalamu alaikum. Thank you so much for taking out the time for this. Good to see you. Always good to see you. تیمور, ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں گھوم رہا ہے آج کل کے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں $30 بلین کا لون ادا کرنا ہے اگلے 12 مہینوں میں. اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو ٹیکل کر لیں گے؟ I think tackle کر لیں گے, لیکن I think there's a lot we need to change about Pakistan and a lot of it stems from government. In fact, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, let me actually ask you a question. ہم نے ساتھ کوئی 4 سال کام کیا, بالکل, اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی پرسیپشن اس سے پہلے کیا تھی؟ Oh, that's a difficult question. یہاں تو میرا ٹیسٹ, میرا امتحان ہو گیا. I think as your ex-boss, I can ask you that. I think تیمور, میرے 3 کی ٹیک اویز کی اگر بات کروں تو ہم نے ریونیو پہ بھی کام کیا, ہم نے کووڈ-19 کے کرائسس سچویشن پہ بھی کام کیا, اور میں نے یہ سیکھ لیا کہ گورنمنٹ میں کام کرنا ہے, بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا ہے تو ریزسٹنس آئے گی اور بہت زیادہ آئے گی. میں نے آپ کے ساتھ کام کر کے یہ سیکھا کہ ریفارم کے لیے اف یو آر پیشنیٹ, اف یو تھنک تھرو تھنگس, اور اگر آپ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں اور اگر آپ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ صحیح کر رہے ہیں, دین یو کین ڈو تھنگس. سو فار انسٹنس جیسے ہم پرفارمنس بیسڈ انسینٹیو سسٹم لے کے آئے اپنے ریونیو سسٹم میں, مجھے لگتا ہے اٹ واز ون آف اے کائنڈ تھنگ, بٹ بیکاز ہم نے اس کو وی ہیڈ تھاٹ تھرو اٹ, ہمارے پاس ہر سوال کا جواب تھا, وی اینڈیڈ اپ امپلیمنٹنگ اٹ. بٹ دین دیر از اے تھرڈ کی ٹیک اوے, اور مجھے لگتا ہے اس سے آپ پتہ نہیں ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. وہ یہ ہے کہ ایون اف یو آر ویری پیشنیٹ, جیسے آپ تھے, جیسے میں ہوں, ہم نے بہت زیادہ ریفارمس پہ کام کیا, ہم نے پینشن کے اوپر کام کیا, کووڈ کے اوپر کام کیا, ریونیو میں ہم نے بہت ایکسٹینسولی کام کیا, بٹ ایونچولی آفٹر دوز 5 years آف ہارڈ ورک مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں کہیں پوائنٹ 0 سے دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو جائیں, جسٹ بیکاز وی لیفٹ, just because the bureaucracy is not going to retain that. تو یہ ایک خوف میرے ذہن میں ضرور ہے, اور I think آپ بیٹر اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں because you're the expert. So going back to your question, I think جو تینوں چیزیں آپ نے کہی نا, یہ they are relevant to the question you asked, جو آپ نے سوال کیا, پوچھا ہے, اسی کے ساتھ پاکستان میں ویسے ہی جو ہے وہ تبدیلی لانا مشکل کام ہے, اور یہ ضرور کہ ہو سکتا ہے. جو آپ نے آخری بات کہی وہ بھی ضرور, آئی تھنک اٹس اے ریالٹی کہ ہمارا سسٹم ایسے ڈیزائن ہے کہ آپ چینج, کوئی تبدیلی جب لاتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے گورننس سسٹم میں, تو وہ پش بیک ضرور کرتا ہے, اور جتنی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, رائٹ, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا جو اچھا کام ہوتا ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے, لیکن بہت سا ضرور ہو جاتا ہے. لٹرلی وہ سسٹم ایسے ڈیزائنڈ ہے, لٹرلی بیوروکریسی کی انسینٹیوز جو ہیں وہ ایسے ہیں. اب جب آپ یہ دیکھیں تو جو آپ نے تینوں چیزیں کہی وہ تو چلا رہی ہیں کہ ہمیں اپنا گورننس سسٹم چینج کرنا ہے, ہمیں اپنی اکانومی چینج کرنی ہے, اور ہم نے اگر اپنی اکانومی چینج کرنی ہے تو تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنا گورننس سسٹم چینج کر دیں گے, کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور جو آپ نے جو بی ورڈ استعمال کیا, بیوروکریسی, ہم نے اپنی بیوروکریسی میں کچھ تازہ ہوا لانی ہے, کیونکہ چاہے یہاں پہ
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے یہاں پہ کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے یہاں پہ ڈیموکریسی ہو, ایفیکٹولی ایگزیکٹو اتھارٹی بیوروکریسی کے پاس ہوتی ہے. تو دیکھیے, لیکن ہم نے جو اپنا ایک پوری گورننس فلسفی چلائی ہے نا کہ کسی طریقے سے ہم کل تک سروائیو کر جائیں گے, پرسوں کا بعد میں سوچیں گے, میرے خیال میں اس کا ٹائم ختم ہو گیا. کیونکہ if I know my figures roughly correctly, we need to finance roughly about 25 to 30 billion dollars a year over the next 3 years. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا کہ یہ ہو جائے گا, میرے خیال میں ایک تو یہی طریقہ ہے کہ ہم بھیک مانگے سعودی سے, انہیں کہیں کہ تھوڑے سے اپنے ڈپازٹ زیادہ کریں, ہم بھیک مانگے جو ہے وہ باقی یہ جو 3-4 ملک ہوتے ہیں وہ کب تک ہمیں جو ہے وہ پیسے دیتے جائیں گے. They've all got money deposited with us, money that they could use better elsewhere. ہم جو ہے وہ اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ جائیں. اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہوگا, 6 to 8 billion dollars. So that's about 2 to 3 billion dollars a year, right? اور پھر ہم ریلائی کریں کہ 2-3 billion dollars جو ہے وہ ورلڈ بینک سے, وہ جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے جو ہے وہ آ جائے, اور پھر باقی جو پیسہ آتا ہے ہمارے پاس 25 سے 30 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ اور 25 سے 30 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آتی نہیں ہے ابھی. اتنی کوشش جو ہے وہ کی ہے کہ ایس آئی ایف سی انویسٹمنٹ لائے گی, وہ 75 ارب ڈالر سے ابھی 5 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ بہت محنت کرنی پڑے گی لانے کے لیے. اگر آپ ٹریک ریکارڈ ہمارا دیکھ لیں تو ہماری جو نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے از رفلی اراؤنڈ $1 billion a year, رائٹ. اب چونکہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے جس میں آپ ڈالر انفلوز اور ڈالر آؤٹ فلوز دیکھتے ہیں یا فورن ایکسچینج انفلوز اور آؤٹ فلوز دیکھتے ہیں, $1 billion کی جو ہے وہ نیٹ فورن انویسٹمنٹ ہے. 2-3 بلین ڈالر آئی ایم ایف کے پروگرام کے, 2-3 بلین ڈالر باقی ڈونرز کے, اور لیٹس جسٹ سے کہ 2-3 بلین ڈالرز ہم اپنے دوستوں سے جو ہے یہ رول اوور لونز بھی جو ہے وہ لے لیں کیش ڈپازٹس کے طور پہ. کتنے 10 بلین ہو گئے, اور پھر لیٹس سے کہ 30 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ریمیٹنسز کے اور ایکسپورٹس کے. لیکن ہمارا تقریباً $70 بلین کا ایکسپورٹ بل بھی ہوتا ہے, اور پھر جیسے آپ نے کہا یہ تقریباً $25 بلین کے جو ہیں یہ ہمارے لونز پے بیک کرنے ہوں گے. اس میں پروبلی 5 سے 10 بلین ڈالرز جو ہیں وہ یہ ڈپازٹس ہوں گے فورن ممالک کے, تو وہ لیٹس اسٹارٹ کہ وہ رول اوور کر دیں گے. تب بھی آپ دیکھ لیں کہ 10 سے 15 بلین ڈالرز کا فرق آئے گا. اب یا تو ہم پھر اس کو برج کرنے کے 2 طریقے رہ جاتے. ایک یہ کہ ہم جو ہے وہ مزید پیسے ارینج کر لیں, جو کہ اتنی ایک سال میں ہو نہیں سکتا, یا پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ امپورٹس کو کمپریس کر لیں. ہم جو ہے وہ جو یہاں پہ جو ملٹی نیشنلز کام کرتی ہیں ان کو جو ہے وہ ہم روکیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ پروفٹس وہ آپ واپس ریپیٹریٹ نہ کر دیں, کہ جہاں جہاں بھی ایک ڈالر جو ہے وہ بچ سکتا ہے وہ ہم بچائیں. شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس یہی آپشن باقی رہ جاتا ہے, اور وہ آپشن جو ہے وہ کوئی ڈیویڈنڈ دیتا نہیں ہے. کہ واٹ اٹ مینز اس کے جو ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ بالکل ہم اکانومی کو سٹال کر دیتے ہیں تو ہم بڑی مشکل سے یہ لونز دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا سکتے ہیں. اینڈ دس از نو وے ٹو ایگزسٹ. تو the point that I want to make is کہ اگر ہم نے تکلیف تو اٹھانی ہے, جو بھی طریقہ اپنانا ہے, اگلے سال بھی تکلیف ہوگی, because in this situation آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی, روپی پہ پریشر ہوگا,
تو انفلیشن جو ہے وہ رفلی یہی 15-20% جو ہے وہ رہے گی اگر ایکسٹرنل شاکس نہ ہو، اگر آئل پرائس دوبارہ سے زیادہ نہ ہو، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک ہی بار کمٹ کر دیں کہ ہم نے اوپن مارکیٹ اکانومی بنانی ہے، ہم نے ایکسپورٹ زیادہ کرنے ہیں جس کے لیے ایک کمپیٹیٹو پرائیویٹ سیکٹر چاہیے، رائٹ، اور ہم نے جو ہے وہ جس کے لیے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ریسورسز کی اورینٹیشن ہی فرق چاہیے، اور جس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے۔ But the fact of the matter is کہ ابھی تو ہم اس سے بہت دور ہیں۔ I don't know آپ میرے پولیٹیکل ویوز سے اگری کرتی ہیں یا نہیں، لیکن what is now true or at least what I believe اس کی یہاں پہ تو حکومت ہی جو ہے وہ 17 یا 20 سیٹوں کی بنی ہے، تو جب ان کے پاس پبلک لیجیٹمیسی ہی نہیں ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ہول ہارٹیڈلی ریفارم کریں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ جو ریفارم کریں، جو سارا انپاپولر ریفارم ہے، کہ وہ لوگوں کو ایکسپلین کر سکے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی پبلک لیجیٹمیسی بنانی۔ یہ لمحہ انڈیا کا آیا تھا 1991 میں، بالکل بالکل، اور انڈیا نے ایک بار کمٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک فری مارکیٹ اکانومی کی طرف جانا ہے، and they've never looked back. For about 35 years they've had 6 to 7% growth on average. دو ایڈوانٹیجز تھے ان کا ایک بڑا اسٹرانگ انڈسٹریل بیس تھا، انڈیجنس پری پارٹیشن کا، ٹاٹاز اور برلاز اور امبانیز تب بھی ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن جب ان کو موقع ملا تو ہماری جیسی بیوروکریسی ہونے کے باوجود وہاں پہ پھر انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ ہوئی، اور ان کے جو لوکل کنگلومریٹس تھے وہ بھی بڑے، مطلب ان کو کوئی انسینٹیو ملا ہوگا بڑا ہونے کا۔ اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہاں پہ 47 سے 91 تک ایک سٹیبل پولیٹیکل سسٹم، زیادہ تر سیکٹرز دیکھ لے وہاں پہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی وہ تھرائیو کرتا ہے جس کو پیسے آرام سے ملتے ہیں، تو جب اس کو پیسے آرام سے ملتے ہیں تو وہ کیوں رسک کرے کہ وہ اپنی کیپیسٹی بنائے ایکسپورٹ کرنے کو۔ انفیکٹ یہ تو ہمارے لوکل جو اسٹیٹس کے گروپ سے صرف وہ نہیں، آپ آٹو موٹیو سیکٹر از اے کلاسک ایگزامپل، ہم نے 3 کمپنیوں کو بلایا، ان کو پروٹیکشن دی، تو وہی 1980 سے ہم وہی 3-4 گاڑیاں دیکھ رہے تھے، ابھی میرے خیال میں مارکیٹ میں کوئی چائنیز گاڑیاں چاڑیاں آئی ہیں، لیکن جب آپ کمپٹیشن نہیں انکریج کریں تو پھر آپ کی اکانومی میں انوویشن ہی نہیں آئی۔ کہنا یہ آسان ہے کمپٹیشن انکریج کرنے کے لیے، یہ بہت کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، ان شارٹ سروائیو ہم کر جائیں گے لیکن تکلیف بہت زیادہ ہو، اور اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم سب یہ آواز اٹھائیں کہ ابھی ہم نے سروائیو نہیں کرنا، ابھی ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں ہم سب ایکچولی رہنا چاہتے ہیں and that we can feel proud of۔ تیمور، آپ نے جو یہ بات کی نا، دس از نو وے ٹو ایگزسٹ فار پاکستان، کہ مطلب ہر وقت ایک آپ امپورٹ سپریشن کر کے آپ نے را مٹیریل کی امپورٹس بھی روکی ہوئی تھیں پچھلے کافی 1 سال میں، آپ نے یہی کیا ہوا تھا، آپ نے ایک طرح سے اپنی انڈسٹری کو بھی سپریس ہی کیا ہوا تھا۔ اب آپ ایون اف یو آر الاؤنگ امپورٹس ناؤ، تو بھی انڈسٹری کے پاس انرجی کرائسس ایسا ہے، انرجی بل اتنا زیادہ ہے دیٹ دے کین ناٹ ایون افورڈ ٹو پروڈیوس اینی مور۔ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ڈپ آ رہا ہے، مگر nobody is ready to talk about it۔ آپ نے ایک بات کی تھی انم، you totally right، آپ نے ایک بات کی تھی the 3 things that you said، میں بیچ والی بھول گیا تھا، کہ successful reform requires a lot of attention to detail۔ Yes، right، اس کی سسٹینیبلٹی ایک اور چیز ہے کہ ایک حکومت جائے دوسری ہے، یہاں تو اپنی پارٹی کا منسٹر آتا ہے، وہ پچھلے والے سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، تو ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی تک جانا تو جو ہے وہ بڑا یہ کلچر ہی یہاں پہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ فیکٹریاں بنانی جو ہے وہ شروع کر دے، but in terms of actually looking at کہ ہماری انڈسٹری کیوں نہیں کمپیٹیٹو، رائٹ، اور کیوں نہیں ایکسپورٹ کر پاتی، بٹ اس کے لیے جو ایکچوئل انیبلرز چاہیے، بجلی، گیس، انرجی کرائسس کو سالو کرنا، فار ایگزامپل ٹو ٹیک ون، یا پالیسی پریڈکٹیبلٹی to take another one،
وہاں بھی اٹینشن ٹو ڈیٹیل چاہیے, کیونکہ اگر آپ انرجی کرائسس فار ایگزامپل لے لیں, یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ انرجی سیکٹر کے لاسز ہیں, وہ پورے ملک میں اتنا آرڈرلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ ہم تھوڑی بہت فکس بھی کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ صرف جاتا ہے پنجاب کے ایک حصے کو یا پھر کراچی کو, رائٹ. آپ کی میجورٹی پاپولیشن یہاں سے باہر جو ہے وہ رہتی ہے, تو یہاں پہ آپ کو انفیکٹ وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی سی ایکویٹی بھی چاہیے. بٹ آئی تھنک کہ اب فار ایگزامپل میرے خیال میں انرجی کرائسس سالو کرنے کا طریقہ ان ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا, کیونکہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتی. لیٹس بی ویری کلیئر. میری پارٹی بھی کہے, آئی تھنک وی ناؤ نیڈ ٹو جسٹ میک ویری کلیئر ویوز کہ گورنمنٹ یہ ایس او ایز نہیں چلا سکتی, رائٹ. سو وی نیڈ اے کلیئر پرائیویٹائزیشن پروسیس. لیکن پاور سیکٹر میں اتنے مسئلے جو ہے وہ آ گئے ہیں, یہاں تو جو آ جاتا ہے اس کو ہم بلیم کرنے لگتے ہیں. وہ ایک پی آئی اے کا سی ای او آیا تھا, مجھے یاد ہے, جرمنی سے, اس کو 1 سال میں بھگا دیا تھا, اور پھر یہ الزام بھی اس پہ لگا دیا تھا کہ اس نے جہاز چرا کے جرمنی جو ہے وہ یہ لے گیا. یا ابھی وہ ایک ایچ ایس ایل کا بیچارہ پرنسپل آیا تھا ان یور سٹی لاہور, رائٹ, اور وہاں پہ ایک ایڈمیشن کی وجہ سے, ایک ایکس ڈی ایم جی آفیسر کی ایڈمیشن کی وجہ سے کہ وہ فیس نہیں پے کرنا چاہ رہا تھا, اس کو بھگا دیا اور اس پہ کرپشن کے الزامات لگا. تیمور, یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ 1991 میں انڈیا نے جو کیا تھا ہم وہ کیوں نہیں کر سکتے, اس میں, اور آپ نے یہ بھی بات کی, وہاں بھی بیوروکریسی کا یہی حال تھا. وہاں کے پولیٹیشینس نے سمہاؤ وہ ٹنل ویو سے نکل آئے تھے, انہوں نے دیکھا تھا کہ لانگ ٹرم پراسپیکٹ ہے, انہوں نے کچھ ڈیسیجنز لیے تھے. if given that situation, if you had to take 3 decisions کہ ہاں یہ 3 core decisions مجھے لینے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے, میں نے اسی طرح ریولیوشنائز کرنا ہے اکانومی کو پاکستان میں, تو آپ کون سی 3 چیزوں پہ فوکس کریں گے؟ بیکاز چیزیں اتنی ساری ہیں, مسئلے اتنے سارے ہیں کہ ان سب کی بات ہم کرتے رہیں گے تو وہ ایک رینکنگ نہیں ہم کر پائیں گے کہ ٹاپ 3 ایشوز کو کس طرح آپ ایڈریس کریں گے. یہ I've been a management consultant for 10 years. یہ بڑا if you like, this is actually the sort of consulting approach جو کہ ساری consulting companies دکھاتی ہیں. But the first thing I want to say is کہ جو آپ نے کہا ہے کہ actually جو poorly governed ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ آپ 3 چیزیں چوز ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ as you said, جیسے آپ نے کہا, اتنی انٹرڈیپینڈنسیز ہوتی ہیں کہ وہ 3 چیزیں آپ شروع بھی کریں نا تو اس کے ساتھ 30 چیزیں اور نکل آتی ہیں جو کہ ایکچولی ریفارم کو روکتی ہیں یا جو کرنی ہوتی ہے ایک ریفارم کرنے کے. لیکن ہم 3 یا 4 پرنسپلز کی ضرور بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. And it's interesting کہ ہم بات اکانومی کی کر رہے ہیں, لیکن again I will say, number 1, we need to trust and institutionalize the political process. Bureaucracy شاید آج بھی انڈیا میں پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ لائسنس راج میں بلیو کرتے, لیکن I think, اور یہ میرے خیال میں وہ جو فیمس ایک کتاب ہے Why Nations Fail, I forget the names of the authors, I think Akemoglu اور ایک اور ہے کوئی 10-12 سال پہلے جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی, اس کی ایک ہی جسٹ ہے, انفیکٹ یہاں پہ پیچھے پڑی ہوئی ہے. The gist is کہ the difference between successful countries and unsuccessful ones is the quality of institutions. Not one institution, institutions. Right? Political institutions, the bureaucracy, the courts, جو آپ کے ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے جو ہوتے ہیں, آئی دا پولیس. آپ نے دیکھا کل بہاول نگر میں کیا ہوا. اس پورے پروسیس کے پینیکل پہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, دا گورنمنٹ, پارلیمنٹ اینڈ دا فیڈریشن. ان دا لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز جو ہیں وہ ڈسکارڈ کر دیے, یہ ڈنٹ سوٹ اس, کانسٹیٹیوشن کو ایک سائڈ پہ کر دیا. ہم نے الیکشن کرتے ہوئے ہر قانون کو توڑا صرف پی ٹی آئی کو ہروانے کے لیے.
اور جب ریزلٹس آئے تو چونکہ وہ ریزلٹس نہیں آ رہے تھے، اپنے پاس ایک کاغذ پہ everyone now knows what a form 47 is، من مرضی کا ریزلٹ لکھ دیا، جس آر او کی، جس ڈی سی کی، جس کی بھی جو ہے وہ مورل ویلیوز اتنے کم تھے کہ وہ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ان میں مورل انٹیگریٹی نہیں تھی، انہوں نے یہ کر دیا. دس ہیپنڈ ان پشاور، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، موسٹ آف پنجاب، کوئٹہ، رائٹ. سو جو پہلی چیز اگر ہمیں ٹھیک کرنی ہے that we need to trust is the political process. الیکشن ہو، صاف ہو، 5 سال گورنمنٹ ہو، اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہو. کیونکہ اگر ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو. اب مجھے یہ بتا دیں، ابھی یہ جو شاید وہ بات نہیں کرتے، کسی کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے، دوسری طرف ہوں گے، رائٹ. اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ہر وقت سیلف ڈسٹرکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، ہمارا اپنا بھی سارا ٹیلنٹ نکل جاتا ہے پاکستان سے. اینڈ جو دنیا ہوتی ہے does the minimal to just make sure کہ we don't implode, because لگتا ایسے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ سر پہ پستول رکھ دیتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ help us، ورنہ ہم اپنے آپ کو گولی مار دیں گے. Literally this seems to be what Pakistan does. انڈیا اور پاکستان میں ایک ہی فرق تھا، وہ یہ تھا کہ ان کا پولیٹیکل پروسیس انسٹیٹیوشنلائز تھا، رائٹ. نمبر 1. نمبر 2، I think کہ ہمیں اپنے بیوروکریٹک سسٹم میں کچھ فنڈامنٹل چینجز کرنے ہوں. حالانکہ پاکستان کی پبلک سیکٹر سپینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، لیکن اگر آپ ہماری پبلک سیکٹر سپینڈنگ دیکھ لیں، وہ ساری غلط جگہ پہ. تنخواہوں پہ تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن 90% لوگ کام نہیں کرتے. آپ مجھے بتا دیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 500 لوگ تھے، اینڈ آئی تھنک وی ڈیڈ اے لاٹ آف آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. لیکن یہ مجھے بتا دیں آنےسٹلی نا کہ ان 500 لوگوں میں کتنے کام کرتے تھے آپ کے خیال میں؟ آپ گن سکتے ہیں ہاتھ پہ کہ کتنے کام کرتے تھے 500 میں سے؟ ابھی نام ڈال دینا شروع کر دیجیے گا، بٹ آر وی ٹاکنگ 10 اور 50 اور 100 اور 200 اور مے بی 30 40؟ What you're saying is, and I agree with، کہ 30 سے 50 لوگوں سے ہم وہ ڈپارٹمنٹ چلا سکتے تھے. ہم بھرتی کرتے ہیں 500 لوگ. یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، یہ پاکستان کا کلچر ہے، اور یہ ان بیوروکریٹس کو بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ لگتا تو یہ ہے کہ پورا پاکستان صرف جو ہے یہ لو لیول سرکاری جابس چاہ رہا ہوتا ہے، بیکاز پیپل تھنک کہ یہ سرکاری پیسہ کہیں آسمان سے گرتا ہے ٹپک. It's not true. You know کہ جب ہم نے پینشن ریفارم کیا تو کتنی تنقید کی، لیکن کیا ہوا؟ Today we have the blueprint for a pension system جو کہ سارا پاکستان فالو کر رہا، رائٹ. لیکن کرنے میں obviously challenges جو ہے وہ ہوتے ہیں. So we need to get rid of this bureaucratic system. اس میں کچھ چینجز ہیں، اب ہم سارے میں جا نہیں سکیں گے، لیکن جیسے نے کہا ہمیں پینشن نظام چینج کرنا ہے. ہمیں یہ جو 1 to 22 کا جو یہ گریڈنگ سسٹم ہے یہ ختم کرنا ہے، اور ہر صوبے کی، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی پے اسکیل ہونی چاہیے، جو ایک اوپن مارکیٹ پرنسپل ہے. A doctor is not worth the same as an engineer is not worth the same as a rocket scientist. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چینج کرنی پڑیں گی. جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم صرف تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اکانومی کو روک دیں. اور تو 2 چیزیں ہو گئی، رائٹ. پہلی چیز پولیٹیکل سسٹم، دوسری چیز بیوروکریسی میں کچھ فنڈامنٹل آرگنائزیشنل چینجز کرنے، اور تیسری چیز ایکچولی سے وی نیڈ ٹو کمٹ کلیئرلی، ہر دفتر کے باہر لکھا جانا چاہیے کہ یہ ایک اوپن مارکیٹ اکانومی ہوگی. آئی ایم سوری فار پیپل جو کہ، اور اگر نہیں کرنا تو پھر کہہ دیں کہ ہم نے ایک کمیونسٹ نظام لانا ہے یا ایک سوشلسٹ نظام لانا، because we want to be everything to everyone all the time. ہم کہتے تو یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ چاہیے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ لوگ گورنمنٹ میں بھرتی ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو میکسیمم تنخواہ بھی ملے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی کو ٹیکس بھی نہ دینا پڑے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب کے لیے تعلیم بھی مفت ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب کے لیے ہسپتال بھی مفت ہو.
ये तो it doesn't add up, right? तो I think ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये 3 चेंजेस हैं जो हमने करनी है. साथ एक मैं चौथी चीज करूंगा, I will cheat a bit, being your ex boss. The fourth thing is we need to understand Pakistan is the provinces. एक नैरेटिव हम बना देते हैं, पाकिस्तान का मसला ये है कि सेंटर जो है वो सूबों को बड़े पैसे देता है, राइट. पाकिस्तान का जो है वो चैलेंज ये है कि अगर हम एनएफसी चेंज कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सूबे पैसे जाया करते. सूबे वही पैसे जाया करता है जो कि वफाक जाया करता है. लोग कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बना लो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाना है तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाया? इस्लामाबाद effectively Ministry of Interior के नीचे क्यों है? Why isn't there a chief minister or a mayor for Islamabad with the equivalent powers of the chief minister? अगर हम ये कहते हैं कि सूबे जो है वो टैक्स नहीं बढ़ाते, चैलेंजिंग टैक्सेस है ना. हमने 3 साल में जो है वो टैक्सेस बढ़ाई. यू एंड आई नो कि कितना काम करना पड़ा. बट ये भी एक सवाल है कि पिछले 20 साल में फिर वफाक ने जो है वो रिटेल सेक्टर पे टैक्स क्यों नहीं लगाया? राइट. The problem is that we're stuck in the issues that we're stuck in. We want to make no effort to actually change them. अगर हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना है, तो we need to recognize कि ये जो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इनको सेंटर का पार्टनर बनाना है और इनको एक्चुअली जो ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करती है ये देना है. एनएफसी अवार्ड चेंज करना जरूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं. इसमें तैमूर एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती है ना, कि आपने ये जो यूथ और टैलेंट की बात की है कि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और बाहर से पढ़ के आए होते हैं, मोस्टली हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए हैं, आईवी लीग से पढ़ के आए हुए हैं. मगर समहाउ मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब यही लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, मगर बड़े रिफॉर्म प्लान्स पे आते हैं, तो ये लोग भी वही मंडेन और वही काम करने लग जाते हैं जो ब्यूरोक्रेसी चाह रही होती है, जो एक रूटीन में चल रहा होता है. इनकी रिपोर्ट्स आप खोल के देख लें, उसमें कोई ऐसे बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ नहीं होते. ये बड़े नॉर्म्स को फॉलो करने लग जाते हैं. रिफॉर्म आता है, अभी ये IMF के साथ डील होगी, वो कहेंगे कि जी आप इंटरेस्ट रेट ये कर दें, आप टैक्सेशन का ये टारगेट रख दें, हाँ जी यस सर हो जाएगा, पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, बजट में थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे, मगर बाद में यही लोग, इतने पढ़े लिखे लोग बैठ के वही काम कर रहे होंगे जो इतने सालों से चल रहा है. और ये चीज़ मुझे काफ़ी परेशान भी करती है कि ऐसे क्यों होता है. इससे तो मैं एग्री करता हूँ. ऑनेस्टली आई थिंक कि जब तक ये गवर्नमेंट होगी, तो जो आपने कहा है होगा ये. तो देखिए फिलहाल जो हमारी एजुकेटेड यूथ है या जो आइडियलिस्टिक यूथ है, वहां तो एक पेसिमिज्म, ये अभी ईद के 3-4 दिन भी जितने भी लोग आए, बिकॉज एज अ पॉलिटिशियन वी गेट अ लॉट ऑफ विजिटर्स, आपको पेसिमिज्म एक नजर आती है कि जी हमने वोट दिया था, अगर वो गिना नहीं गया तो हम क्यों वोट दें, राइट. या अगर ये कि फैसले मेरिट पे नहीं होते, स्टार्टिंग फ्रॉम के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो देन व्हाट एवरीवन लर्न्स इज और इज सपोज्ड टू लर्न इज टू जस्ट गो विद द फ्लो. लेकिन रिमेंबर कि लीडरशिप इसको कहते हैं कि आप यू डोंट नीड 225 करोड़ पीपल को 25 करोड़ लोग नहीं चाहिए सोसाइटी को चेंज करने के. आपको एक क्रिटिकल मास चाहिए लीडर्स की कि वो लाइंस ड्रॉ करें, राइट. और जब वो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो प्रेशर बनाते. यू कैन सी जो कि एक इमरान खान जेल से कर रहा है, राइट. ही इज शेकिंग अप द सिस्टम, चाहे आप को पसंद हो या ना पसंद, राइट. बट अगर वो क्रिटिकल मास एक लोगों का आ जाए जो कि इज प्रिपेयर्ड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इट बिलीव्स इन, एंड विद इन लेट्स से द पॉलिटिकल स्फीयर, that could be 10 to 20 leaders. वो पूरे सिस्टम को पुश कर देगा. मगर चलें पाकिस्तान में ओवरऑल जो भी हो रहा है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, राइट. केपी में आप बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए थे, आपने पेंशन पे काम किया था, आपने सेहत कार्ड पे काम किया था. अब व्हाट डू यू सी
for the future of KP? ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح آگے چیزیں انفولڈ ہوں گی KP کے لیے اسپیسیفکلی؟ چونکہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, اٹس unfair to ask me to talk about the government. And I hope and inshallah I wish that they do the best job that they can. But اگر میں صرف جنرل بات کروں تو اگر آپ KP کی بات کریں یا پاکستان کی, ہمیں جو آگے کا راستہ ہے اٹس اے راکی روڈ. اس میں ہمیں 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے جانا ہوگا ایٹ دا بیسٹ آف ٹائم. اس میں بہت سی انپاپولر چیزیں کرنی ہے. ایک چیز آئی ایم شیور کہ KP نے ہمیشہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا ان ٹرمز آف دا روڈ ہے راستہ سیٹ کیا اور وہ کرے گا, لیکن یہ آسان KP کے لیے بھی نہیں ہوگا. آئی تھنک کہ ابھی فی الحال overall we are passing through Pakistan's most challenging crisis post 1971. اس میں کوئی شک نہیں. We are in the middle of that crisis. اس کا ایک فیز ختم ہو گیا جو 9 مئی سے الیکشن تک تھا. اس کا ابھی ایک دوسرا فیز ہے جہاں پہ یہ سسٹم ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ بس وہ پوسٹ الیکشن کسی طریقے سے اسٹیٹس کو مینٹین کر رہے. جب سوسائٹیز بدلتی ہیں تو یہ ٹگ آف وار ہوتا. واٹ وی کانٹ, مجھے نہیں پتا کہ یہ راستہ کون سا لے گا, بٹ واٹ آئی نو از کہ اگر وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری تو دین وی کانٹ افورڈ ٹو گیو اپ دا فائٹ. یہ مجھے پتا ہے, وی کانٹ افورڈ ٹو گیو اپ آن آور پرنسپلز, whether I'm talking of KP, whether I'm talking of the rest of Pakistan. And that's my personal struggle, and I hope that as many voices as possible join it, because again میں تو انسپریشن لے سکتا ہوں, right, it's literally the reason کہ جب میں نے پالیٹکس آنے کا سوچا, میں I had no hesitation in joining عمران خان, because I know کہ اس بندے کی جو strength of character ہے, رائٹ, اس میں بہت سی خامیاں ہوں گی, بہت سی چیزیں ہوں گی جو لوگ ڈس ایگری کرتے, لیکن جو اس کی ول ٹو فائٹ ہے, آئی تھنک ابھی تو وہ اس کے دشمن بھی مانتے ہو. سو لیٹس پک آن دیٹ ایٹریبیوٹ, اور اگر وہ ہم سب جو ہے وہ پاکستان کے لیے انٹرنلائز کرتے, you will actually see our youth behaving very differently. What we taught is کہ بس مٹی پاؤ, what we taught is کہ پاکستان بدل نہیں سکتا. جب آپ یہ باتیں ایکسپٹ کر لیں تو باقی نہیں بدل سکتا. آپ نے جو بات کی ہے میں بالکل اس سے اگری کرتی ہوں. ہمیں یہ باتیں نہیں ایکسپٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو مٹی پاؤ والا ایٹیٹیوڈ ہے نہیں رکھنا چاہیے. It doesn't mean that the road ahead will be easy, but what choice do we have? Not everyone can go and fly and live to America or Europe or the Middle East, right? Yes. And in fact, jab aap jo hai, I know you doing a fantastic time. I'll urge you at some point you guys come back and inshallah contribute to Pakistan. But even when you're abroad, find ways of contributing to Pakistan. Right? This podcast is my way of contributing to Pakistan. Absolutely is. And I think you and many people like you are doing a fantastic job. Thank you, Taimur. Taimur, یہ بات مجھے ایک اور چیز جو بادر کرتی ہے نا, وہ یہ کہ جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں, مے بی آئی ایم ڈوئنگ دس بٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان. ایک نوجوان شخص ہے, وہ لم سے گریجویٹ کیا یا کہیں سے بھی پڑھ کے آیا, آپ کی بات سن رہا ہے, وہ اکانومی کے حالات بھی دیکھ رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 25% پہ جا رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کا اسپائکس بھی دیکھ رہا ہے. اس وقت اس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ بالکل سادہ شخص ہے, اکانومی کو زیادہ نہیں سمجھتا, اس کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا اس وقت کہ وہ کس طرح سے کوپ اپ کرے سچویشن کو, وہ اپنے لیول پہ ایسا کیا کنٹریبیوشن کرے, ایٹ اے ملٹی نیشنل چھوٹی سی جاب کر رہا ہے, وہ ایسا کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے؟ One, don't lose hope. Right? 2, don't compromise on your principles. Right? And 3, کہ جتنا بھی ہمارا سسٹم non-meritocratic ہے, realize کہ even in a non-meritocratic system, in the long run, the
harder you work, the luckier you will get, the more successful you will get. ये basic principles है जिंदगी के. No shortcuts. No shortcuts to success. हम सिर्फ वो लोगों को देखते हैं जो कि शॉर्टकट लेके पर्सनली सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे मुल्क का हाल जो है वो ये होता है. And I think when you earn something, you appreciate it a lot more, it means a lot more, and it's that much more sustainable. सही. इसी से ख़त्म करूँगी इस कॉन्वर्सेशन को. दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं आपसे इकोनॉमी पे और बात करती जाऊँ, बट फिर we can probably have it in another discussion. Is there any message जो आप देना चाहें? No, pleasure talking to you. And again, I think the same message to you. Don't give up and spread positivity about Pakistan, because the younger the generation, and your generation is younger than mine, right? The more you have at stake in this country. So don't give up on it. Okay. Definitely. Thank you so much for your time, Taimur. I'm so grateful to you. Thank you.